تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے، جو اللہ ہی جانتا ہے ان چیزوں میں متشابہات میں ہیں، اس کی کیفیات ہمیں معلوم نہیں ہے، ان میں بحث کرنا بھی ناجائز ہے۔ اللہ اپنی تجلی ظاہر کریں گے تو اس میں اتنی اٹریکشن ہوگی، اس میں لوگ ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اس وقت سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا، لذت محسوس ہوگی۔ فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی اور وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں سجدے کے لیے، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، اس وقت ان کی کمر صحیح تھی، تختے کی نہیں تھی، یہ کمر جھکا سکتے تھے، سجدہ کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا میں جب ہمیں سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، بہت ویلیو ہے اللہ کی نظر میں اس کی۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہمیں بے نمازیوں کے بارے میں افسوس نہیں ہوتا، وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ نمازیوں کے بارے میں افسوس ہوتا ہے کہ جو نمازی بھی ہیں نا، تو وہ بھی اپنی نماز کی ایسے حفاظت نہیں کرتے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ انہوں نے بھی ایک سائیڈ میں ایک چیز رکھا ہوا ہے کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو چلو کیا پڑھ لیتے ہیں؟ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم وہم کیا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم، نہیں، یہ آیت میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، آگے کیا ہے؟ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ فرمایا دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، تو یہ کب بلایا جاتا ہے؟ اذان۔ بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے یار، دیکھو گاڑیاں غلط نہیں پارک کیا کرو۔ میں دیکھتا ہوں یہاں مدرسے کے گیٹ کے آگے کئی بار لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں۔ اتنی تو انسان میں سینس ہوتی ہے کہ جب گیٹ کھلے گا مدرسے کا تو اندر سے جو گاڑی باہر کیسے نکالے گا؟ یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے، یہ حدیث خوب غور سے سنیں، ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے۔ کوئی بھی چیز جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے اس کو کیا کرو؟ ہٹا دو۔ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، کوئی گر سکتا ہے، آپ اس کے انتظام کریں۔ کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو ہٹائیں، پتھر رکھا ہوا ہے اس کو ہٹائیں، کوئی بھی چیز جو لوگوں کو اذیت دے سکتی ہے۔ ہاں ابھی بتا رہا ہوں، جائیں گے نا، بات کمپلیٹ ہونے دینا، ورنہ پھر وہ دوبارہ کریں گے یہ حرکت، تو اس لیے کمپلیٹ کر لو پھر جائیں گے۔ تو راستے میں تکلیف دہ چیز جو نہیں ہٹاتا نا اس کو نبی نے ایمان سے خارج کیا ہے۔ سوچو وہ کتنا بڑا گویا کہ کافر ہوگا جو تکلیف دہ چیز راستے میں ڈالتا ہے۔ تو گاڑی غلط پارک کرنا، بائک غلط پارک کرنا، یہ تکلیف دہ چیز ڈالنا ہے کہ نہیں ہے؟ کانٹے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لوگ اکثر سنبھل کے ہی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن گاڑیاں اس طرح روزانہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے روزانہ کہ یہاں آپ گلی میں گاڑی موڑنے کی کوشش کرو نہیں موڑ سکتے، کسی نے کارنر پہ گاڑی ایسے کھڑی ہوگی کہ گاڑی دوسری گاڑی جو آئے گی ٹرن ہی نہیں ہو سکتی، اور یہ دیندار لوگ زیادہ معذرت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ہاں جو جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا اس کو سمجھا جاتا ہے اتنا نیک ہے، جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا۔ میں جب گیا نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس، ان کے شاگردوں کے پاس، تو میرے پاس 125 تھی، میں نے دیوار کے ساتھ لگا دی بائک، تو وہ کہیں جھانک رہے تھے، انہوں نے کہا بالکل چپکاؤ۔ میں نے کہا یہ عجیب بات کر رہے ہیں، بھائی راستہ تو ہے نا، بھائی راستہ اتنا تو ہم نے بائک پارک کی ہے کہ راستہ تو ہے۔ انہوں نے کہا نہیں راستہ نہیں، کھلا راستہ ہونا چاہیے لوگوں کے پاس گزرنے کا۔ تو جب آپ مکمل دیوار کے ساتھ بائک کو چپکا کے کھڑا کر سکتے ہو تو آپ نے اس کی دم باہر کو کیوں نکالی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا یار عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں یہ، تو بہت سختی کیا کرتے تھے۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز جو نہ ہٹائے وہ ایمان سے خارج ہے، تو جو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا معذرت کے ساتھ۔ تو ابھی تو آپ لوگوں سے غلطی سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جس نے غلط گاڑی پارک کی وہ اٹھے گا ہی نا ہمیں اپنے بے ایمان کا فتویٰ لگا دیا۔ تو ہم اچھا گمان رکھتے ہیں آپ نے جان کر نہیں کیا ہوگا، غلطی سے کیا ہوگا، بلکہ آپ نے گاڑی صحیح پارک کی ہوگی یا بائک صحیح پارک کی ہوگی، کسی نے ہٹا دی ہوگی۔ جن نے غلط پارک کی جا کے ذرا گلی کھولے، جا کے اٹھ جائیں، ہم لوگ دیکھ بھی نہیں رہے، آنکھیں بند کر لو، ہم نہیں دیکھ رہے، شاباش شاباش، اور آئندہ اس سے توبہ کریں۔ تو پیچھے سے تو دیکھ سکتے ہیں نا، اچھا تو بائکیں جو ہے نا بالکل چپکا کے کھڑی کیا کریں دیوار سے، اور گاڑی بھی۔
اور گاڑی تو سامنے روڈ پہ کھڑی کرتے ہیں, ابھی کیمرے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ چاروں طرف, ہم نے ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا ہے جو اسباب کی دنیا میں, تو چور بھی انشاءاللہ بھاگے گا نہیں, کہیں بھی پکڑا جائے گا. اور یہاں بھی کیمرے لگے ہوئے, دیکھو وہ بھی لگا ہوا ہے, یہ بھی لگا ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں. تو کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے, کیونکہ جیب کترے بھی ہیں یہاں پہ, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, تو ہر طرح کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ایک ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں. اور سیکیورٹی گارڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ سیکیورٹی گارڈ تو آپ کو وردی میں جو نظر آ رہے ہیں نا اسلحہ کھلا لے کے گھوم رہے ہیں, کچھ یہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو. تو آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ ادھر کس کی پینٹ میں کیا رکھا ہوا ہے, کس کی شلوار میں کیا رکھا ہوا ہے. تو خیر بات کیا چل رہی تھی, بات چل رہی تھی نماز. ہو سکتا ہے میرے بھی آواز بھی اسلحہ لگایا وہ میں نے, تو ہم بھی اتنے نیک نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہو ہم کو, سمجھ رہے ہو نا. نیک سے مراد جو بالکل ہی بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں نا. تو باقی یہ کہ اسباب کی دنیا میں انسان احتیاط کرتا ہے. باقی وہ بہاری لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. تو وہ اللہ نے جب تک زندگی دینی ہے دے گا, جب اٹھانا ہوگا تو ویسے ہی اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ. پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا. تو ایک ظاہری لحاظ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے انسان, باقی اللہ چاہے گا تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا مچھر انسان کو مار سکتا ہے, تو ایک چھوٹی سی گولی مار سکتی ہے انسان کو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. خیر تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا جب ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ نہیں آتے تھے. تو جو اللہ جب بلاتے ہیں اس بلانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اذان. اذان بڑی زبردست چیز ہے. مجھے تو حقیقت بتاؤں, جو میرے جیسا نالائق جو نماز کی ٹوٹی پھوٹی اہمیت اللہ نے ہمارے دل میں پیدا کی نا, وہ اذان کی وجہ سے, کہ اللہ کو نماز سے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ ہر دفعہ پوری تقریر مؤذن سے کہلوائی جاتی ہے. دیکھو جب بھی کسی چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, اگر وہ کام بار بار ہو رہا ہے نا, ایک دفعہ ہوگا تو آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, بار بار ہو رہا ہے تو ایک دفعہ کی اناؤنسمنٹ کافی ہوتی ہے. ایک دفعہ کی, جیسے آپ کی جاب لگتی ہے تو آپ کا باس آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہے کہ بھئی 8 بجے سے ٹائم شروع ہوگا اور شام 4 یا 5 یا 8 بجے تک آپ کی ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کیا ہے, بولو نا, کافی ہے, بس بتا دیا, سگنیچر لے لیے کہ بھئی یہ ٹائمنگ ہے. اب یہ 9 بجے عام طور پہ دفتر میں 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, اور گورنمنٹ کے جو دفتر ہیں 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں شام کو. چھٹی کا ٹائم 4 بجے, پونے 4 بجے حاضری ہوگی اور 4 بجے چھٹی. بعض دفعہ تو آنے کا ٹائم 4 بجے ہوتا ہے, جانے کا صبح 9 بجے ہوتا ہے واپس. یعنی الٹا بھی چل رہا ہوتا ہے, جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے نا, کہ اس ٹائم پر آئے کہ جب جانے کا ٹائم گزر چکا تھا. ٹھیک ہے نا, 4 بجے جانے کا ٹائم تھا, 5 بجے پہنچ رہے ہیں. تو گورنمنٹ میں اللہ کا شکر ہے بہت ساری. اب وہ پھر وہ جو گھومنا شروع کرتے ہیں محلے پڑوس میں, ایک گھر کا نمبر رات 2 بجے آ رہا ہے, دوسرے کا نمبر رات 4 بجے آ رہا ہے, سحری کا ٹائم 4 بجے شروع ہو رہا ہے, تو 2 بجے ان کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ تو ایک عجیب سی ایک حساب کتاب ہے. تو خیر بار بار اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی, بار بار یاد دہانی نہیں کی جاتی. اور اللہ نے بھی باقی عبادتوں میں ایسے ہی کیا. رمضان کے مہینے کے بارے میں قرآن میں 2 آیتیں ہیں. ایک تو ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے. تو فرض ہو گئے نا. دوسری آیت کیا, کب فرض ہوئے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ ہے, فمن شہید منکم الشہر فلیصم. جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ روزے فرض ہوئے, تو اگلی میں بتا دیا کون سے مہینے میں؟ رمضان. جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بس, اس کے بعد دوبارہ قرآن میں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر اسلام میں حکم بھی نہیں ہے کہ یاد دلاؤ. مؤذن کو حکم کہ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس مہینے میں سب روزے رکھو. کوئی اللہ کی طرف سے ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ بھائی مسجد کے امام اپنی ذمہ داری پہ کسی کو یاد دلاتے ہیں روزہ رکھو, ترغیب دیں, وہ ان کا کام ہے. اللہ نے کوئی لگے بندے الفاظ نازل نہیں کیے, لہذا مسجد کا امام یاد نہ بھی دلائے تو بھی کوئی گناہ گار نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں جب بیان کر دیا نا بس صحیح ہے, سن لیا ان لوگوں نے, کافی ہے. حج کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن میں جس میں فرضیت کا ذکر ہے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں, اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. وَمَنْ كَفَرَ, جو استطاعت کے باوجود نہیں جائے گا, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. ایک آیت جس سے فرضیت ہے, دوسری آیت نہیں ہے. کہاں سے ہو رہا ہے؟ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
युनफिकून। ईमान वालों का अकीदा सही होता है और अमल में क्या, नमाज कायम करते हैं। जहां अमल की बात आएगी ना, नमाज, जहां जन्नतियों की सिफात आएंगी, नमाज और ज़कात। ज़कात भी है साथ साथ, वो क्यों है फिर किसी और मौके पर बयान करूंगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले नमाज फिर ज़कात, सबसे पहले नमाज फिर अल्लाह की राह में खर्च। यानी ज़कात या अल्लाह की राह में खर्च मुख्तलिफ उन्वानात से, कि नमाज भी पढ़ते हैं और खर्च भी करते हैं, दोनों काम चलते रहते हैं इनके। इससे पता चलता है कंजूस नमाजी अल्लाह को पसंद नहीं है, यानी नमाज के साथ सखावत भी है। तो लेकिन नमाज को पहले दर्जे पे रखा गया है। वजह क्या है इसकी, इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, इतना ज्यादा उसको हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? फिर चलो, अल्लाह ने कुरान में दर्जनों जगहों पर कह दिया नमाज पढ़ो, बार बार कह दिया नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, इतना कहा है कि इससे ज्यादा कोई हुक्म कुरान में मिलता ही नहीं है। चलो इतना ज्यादा कह दिया, अब तो बार बार अनाउंसमेंट की जरूरत और भी नहीं है ना, अब तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। देखो, आपके बॉस ने आपको बुलाया दफ्तर और आपसे कहा कि 9 बजे आपने पहुंचना है, एक दफा कह दिया। उसके बाद फिर आपको कहा मैं दोबारा कह रहा हूं 9 बजे आपकी टाइमिंग शुरू हो जाती है। समझ में आ गई बात? आपने कहा। फिर तीसरे वगैरह है, मैं बताऊं कितने बजे टाइम है आपका? 9 बजे। 10 दफा जब कह देगा ना 9 बजे, अब जब 9 बजेंगे तो आपको याद नहीं दिलाएगा, वो कहेगा मैंने 10 दफा इसीलिए कह दिया था कि दोबारा मुझे याद दिलाने की जरूरत ना पड़े। अब आप अगले दिन लेट हो रहे हो, 11 बजे पहुंच रहे हो, तो वो कह रहा है, वो कहेगा कि आप क्यों लेट आ रहे हो? आपको सर आपने 9 बजे मुझे याद नहीं दिलाया। वो क्या कहेगा बॉस कि भाई जो पहले दिन मैंने 10 दफा कहा था ना 9 बजे, वो इसीलिए कहा था कि एक दफा कहना काफी था, मगर 10 दफा इसलिए रिपीट किया था कि दोबारा याद दिलाने की जरूरत ना पड़े। आप ये ना कहो कि मैं भूल गया था, बहुत मुश्किल होता है। उसको क्या पता चलता है मेरे कान में क्या हो रहा है? लेकिन जब बड़ा होता है ना, तो उसको ये जब याद दिलाया जाता है कि तेरे कान में भी अजान दी गई थी, दूसरों को देखता है तो उसको पता चलता है कि अल्लाह ने अभी से याद दिला दिया है। तू पैदा हुआ है, तुझे बताया कि नमाज नहीं छोड़नी, तूने नमाज नहीं छोड़नी है तूने। फिर फजर के वक्त अलग बुलाया जा रहा है, जब जोहर का टाइम आता है अलग। अच्छा, अल्लाह ने नमाज का भी जिक्र किया और टाइमिंग भी कुरान में बता दी। अक़ीमिस्सलाता लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैल, नमाज को कायम करो सूरज के ढलकने के औकात में और रात के अंधेरों में भी। इसमें पांचों नमाजें आ गई। सूरज में जब कोई बड़ी तब्दीली होती है ना, तो इसको ढलकना कहते हैं। सूरज में जब बड़ी तब्दीली होती है, फजर के वक्त सूरज क्या अंधेरों से निकल के रोशनियों की तरफ जब लाइट मारता है ना सूरज मशरिक से। देखो, कोई गाड़ी, आप किसी गाड़ी का इंतजार कर रहे हो यार, वो दूल्हे की मिसाल देते हैं, उसको बात समझ में आएगी। दूल्हा बारात के इंतजार में है, हॉल में बैठा हुआ, बारात आ रही है कि नहीं आ रही है, टाइम देख रहा है, यार लेट, पहले मैं बहुत लेट हो गया, मुफ्ती साहब का बयान सुन के तो 45 साल में शादी कर रहा हूँ, ऊपर से बारात लेट है। तो फौरन देखता रहेगा कि भाई एकदम बसों की लाइटें जो है ना गली के नुक्कड़ पे घुमाना पड़ता है, या ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा कि घूमे। वो सिस्टम कोई लगा के देता है। टिक्के में खुद ब खुद इतनी अकल नहीं होती कि करोड़ों साल में तरक्की करते करते ऐसा बन गया कि ऑटोमेटिक घूमना खुद ब खुद ही शुरू। यहाँ से पक गया, अब यहाँ से पकाओ, है भाई, यहाँ से तो पक गया, अब क्या करो, अब यहाँ से पकाओ मुझे। टिक्का खुद ब खुद करोड़ों साल में भी इतना ज़हीन नहीं होता, तो ये सूरज और जमीन इतने ज़हीन कैसे हो गए कि सूरज गया और पूरी दुनिया को लाइट देता देता सारी दुनिया में की फसलें उगाता, विटामिन डी प्रोवाइड करते 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 अभी सूरज अमेरिका वालों को नवाज रहा है। इस वक्त यहाँ रात हो रही है ना, अमेरिका में दिन है, सूरज वहां जाके गोरों को विटामिन डी दे रहा है, उनकी फसलों में जान पैदा कर रहा है। हमारा नंबर, अभी हम टिक्के की वो वाली साइड है जो अंगारे के दूसरी तरफ गए हैं हम लोग। भाई यहाँ से तो जमीन पक गई है, अब इसको थोड़ा सा अंधेरे में रखो, इसको पकाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे इस तरह पकाने की बातें करने से एथियस्ट को तपाने का काम हो रहा है। हकीकत है ना, जब सूरज पका रहा है और एथियस्ट हमें तपा रहा है, खुद भी तप रहा है उल्टी बातें करके। तो ये भाई कैसा खूबसूरत निजाम है यार। सूरज का जो तुलू है ना, खुदा की कसम, ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। लाखों करोड़ों साल हो गए सूरज की हरकत में कोई तब्दीली नहीं हो रही। कितना बड़ा आग का ईंधन है, आग का ईंधन जमीन से लाखों गुना बड़ा। इतनी आग, इतना ईंधन कहां से आ गया? स्टील मिल में जो ईंधन जिससे लोहा पिघलाया जाता है, ये ऑटोमेटिकली पैदा हो गया, ये इसको पैदा किया गया है। ये तो डाला जाता है ना उसमें भट्टियों को जलाने के लिए। सूरज में कहां से आ गया? इतनी आग बरसा रहा है और ऐसी लाइट है उसकी कि आप जब सूरज की रोशनी होती है, आपके हजार वोल्ट के बल्ब फेल हो जाते हैं, पता ही नहीं चल रहा होता कि जल रहे हैं कि बुझ रहे हैं। तो क्या तनाता हुआ शान के साथ मशरिक से निकलता है। तो अल्लाह ने कहा अभी निकलने से पहले पूरी दुनिया का निजाम चूंकि चेंज हो रहा है,
اندھیروں سے ڈوب کے تم روشنیوں کی طرف آ رہے ہو، تو جو ملحد ہوگا، جو خدا کا انکار کرنے والا ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی، دوبارہ سورج میری خدمت کے لیے طلوع ہو رہا ہے اور اس زمین کا نظام دوبارہ سے کیا ہو رہا ہے، چینج ہو رہا ہے۔ وہ تو پڑا وقت خواب خرگوش کے مزے لیتا رہے گا، کافر خدا کو یاد نہیں کرے گا۔ اور جو خدا کو مانتے ہیں، جو مشرک ہیں، وہ مندروں میں جا کے بتوں کے سامنے جھکیں گے، حالانکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں ان بتوں کو اللہ نے۔ تبھی قرآن کہہ رہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کی خدمت کو دیکھ کے ان کو سجدہ مت کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدے کے لائق وہ خدا ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے۔ ہندو کہتا ہے گائے ہماری بڑی خدمت کرتی ہے، گائے ہماری ماں ہے، ہمارا بھگوان ہے۔ او بھائی، جس خدا نے گائے کو تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے وہ ہے تمہارا اصل بھگوان، وہ ہے تمہارا اصل معبود۔ یہ گائے بنی نہیں ہے، بنائی گئی ہے۔ ایک میکینک نے گاڑی بنا کے آپ کو گفٹ دے دی، گاڑی کا شکریہ ادا کر رہے ہو آپ، ہیں؟ بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ ایک سائنٹسٹ نے گاڑی بنائی اور آپ کو دے دی، لو بھائی چلاؤ۔ ریوو بنائی، ریوو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثال تو اچھی دینا آدمی۔ میں نے کہا ہے نا کہ دیکھو بعض لوگ جو غریب ہونا تو کوئی برائی ہے نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مسکین تھے۔ سوچ کا غریب ہونا کیا ہے؟ نقصان۔ اس لیے میں انڈے والے برگر کی مثال نہیں دیتا، مثال ہمیشہ زنگر برگر کی ہوگی۔ کیا کھاؤ بے شک انڈے والا برگر، جیب میں دیکھو پیسے ہیں تو انڈے والا کھا لو، زنگر کیا تو، لیکن مثال ہمیشہ کس کی دو؟ زنگر کی۔ تو مثال اچھی گاڑی کی دینی چاہیے۔ اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہے جو کبھی اور کسی اور وقت بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کو کسی نے، کمپنی نے ریوو دے کے نا آپ کو گفٹ دے دی، لے بھائی۔ اب آپ کیا کر رہے ہو کہ ریوو کا شکریہ ادا کر رہے ہو، تمہارا بہت شکریہ، تم میری زندگی میں آئی، تم مجھے بٹھا کے گھماتی ہو، تمہاری وجہ سے میری عزت ہو رہی ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کو کسی نے ریوو گفٹ دی، یا آپ کو کسی نے گاڑی گفٹ دی، یا آپ کو کسی نے کوئی بھی ہدیہ دیا، انڈے والا برگر کھلا دیا، آپ برگر کی تعریفیں کر رہے ہو، برگر کے شکریہ ادا کر رہے ہو۔ تو ہندو یہی کر رہے ہو، بھائی گائے تم پر احسان نہیں کر رہی، احسان اس ذات نے کیا جس نے اس گائے کو بنایا۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ نہ ملحدوں کی طرح خدا کا انکار کرو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، اور نہ مشرکین کی طرح اصل خدا کو چھوڑ کر بنی ہوئی چیزوں کو پوجنا شروع کر دو۔ اسلام کتنا بیلنس کرتا ہے، کیسی اعتدال والی بات کرتا ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو ان کی خدمت کو دیکھ کے۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا۔ یہاں بھی سجدے کا ذکر ہے، نماز میں ہوتا ہے سجدہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکنے۔ سورج سے نا زمین کا بڑا سسٹم ہے، سورج کو بڑا قرآن نے پروٹوکول دیا ہے۔ قرآن نے اپنی نشانیوں میں، اگر میں یہ کہوں کہ جتنا سورج کو پروٹوکول دیا ہے شاید کسی اور نعمت کو نہیں دیا، تو شاید میری یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا۔ تبھی تو سورج سے نمازوں کے اوقات رکھے گئے ہیں۔ روزہ بھی سورج دیکھ کے ہوتا ہے، سورج غروب ہوگا تو روزہ افطار ہوگا، سورج طلوع ہونے سے پہلے روزہ بند ہوگا، نمازیں سورج کے اوقات پر۔ تو یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا۔ تو اللہ نے ڈھلکنے کے اوقات اس لیے رکھے کہ اس وقت دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، بڑی بڑی تبدیلیاں۔ رات کے اندھیرے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بہت بڑی چینجنگ دنیا میں آتی ہے جس کا پوری دنیا پہ بھی اثر پڑتا ہے، آپ کی باڈی پہ بھی اثر پڑتا ہے، پوری دنیا کے نظام پہ اثر۔ وہ کیا ہے؟ سورج کی جو کرنیں ہیں، مشرق سے بھی سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہوا ہے، آپ کو روشنی دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے اور اس زمین کے نظام میں تبدیلی آنے والی ہے۔ تو عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اس موقع پر تم نے کس کو یاد کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کس طرح؟ جس طرح اللہ کہتا ہے میں بتاؤں گا اس طرح یاد کرنا ہے، کیونکہ اگر اللہ نہ بتاتا کس طرح یاد کرنا ہے، پھر ہم عبادت کے وہ طریقے نکال لیتے جو غیر مسلموں نے نکالے ہوئے، عجیب عجیب سی۔ جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا کیسے عبادت کرنی ہے، تو لوگوں کی رائے پہ چھوڑ دیا جاتا۔ فرض کریں اسلام کہتا بھائی صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، صبح صادق کے بعد تم نے عبادت کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ ہر آدمی اخپل طریقے سے کرے۔ تو لوگوں کے لیے الگ الگ کانسیپٹ ہوتے، کچھ ایسے عبادت کرتے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے میلے کچھ ایلے رہیں گے۔ یہ بھی ایک نظریہ ہے لوگوں میں۔ برما میں گیا، بدھسٹ نظر آئے، 6 مہینے سے کہا جاتا ہے کہ نہائے نہیں ہے۔ یہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح بھگوان کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، نہائے نہیں۔ کچھ ایسا کرتے کہ ننگ دھڑنگ رہنے کو عبادت سمجھتے۔ یہ بھی آپ کو بعض مذاہب میں ملے گا، وہ کہتے ہیں ہم تو برہنہ پیدا ہوئے تھے بھائی، یہ لباس تو نیچر کے خلاف ہے۔ وہ بھی کچھ دن پہلے میں نے فیس بک پہ ایک انٹرویو دیکھا، شکر ہے وہ آگے میز لگائی ہوئی تھی انہوں نے، انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ عقلمندی کی، وہ ایک برہنہ بیٹھا ہوا ہے بالکل ہی لباس لیس، تو اس سے پوچھنے کے اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ تو وہ کہہ رہے ہم تو انسان کیا ہے، پیدا کیسے ہوا ہے؟ برہنہ۔ تو نیچر یہی ہے کہ لباس وباس نہیں ہونا چاہیے۔ نیچے لوگوں نے طبیعت سے گالیاں دی نا کہ اس کی کوئی ماں بہن نہیں ہے گھر میں
تو یہ بھی ایک عبادت کا ان کے خیال میں طریقہ ہے. بعض لوگوں میں عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے، اس سے اللہ خوش ہوگا. تو انسان کو اگر آزاد چھوڑ دیتا نا اسلام کہ تم اللہ کو جس طرح بھی راضی کرنا چاہو کرو، تو انسان غلط رخ پہ چلا جاتا، وہ انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا. اللہ نے بتا دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. میں پہلے جو نماز کے اوقات ہیں ان کو تھوڑا ڈیفائن کر دوں، پھر میں بتاؤں گا اسلام نے یہ طریقہ کیوں بتایا ہے. پہلا دلوک شمس ہوتا ہے، دنیا میں بڑی تبدیلی آتی ہے صبح صادق، اندھیروں سے روشنی پھوٹنا شروع، پتہ چلتا ہے اب دن کیا ہو گیا، چینج. اس کے بعد سورج پھر ٹکا کباب بناتے بناتے نا ایسے ہوتے ہوتے بالکل بلندی پہ جا کے پہنچتا ہے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں. اور ایک ٹائم آتا ہے بلندی سے دوبارہ نیچے ڈھلکنا شروع کر دیتا ہے. جیسے ہی نیچے ڈھلکنا شروع ہوگا، اللہ نے فرمایا دلوک شمس ہو رہا ہے، بڑی تبدیلی آ رہی ہے دنیا میں. اب سورج ٹاٹا کرتے ہوئے واپس جا رہا ہے، سورج ڈھلکنا دن، یعنی جو رات اس وقت جو انسان کی باڈی میں تبدیلی ہوتی ہے نا، وہ اور زمین میں شروع نہیں ہوا، بلکہ ہر چیز کا سایہ جب دگنا ہو جائے گا، 1 فٹ کی چیز ہے اس کا سایہ کتنا ہو جائے، 2 فٹ، تو اثر کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اس وقت اثر کا ٹائم شروع. یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، راجح قول، کہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اثر کی نماز اس وقت پڑھی جائے، اس سے پہلے پڑھنا فتویٰ اس طرح کہ جائز تو ہے مگر بہتر نہیں ہے. تبھی ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں دیر سے اثر ہوتی ہے. عرب کنٹریز میں چونکہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں نا، شافعی اور حنبلی، وہ جلدی اہل حدیث بھی جلدی پڑھتے ہیں. لیکن قرآن میں اگر آپ غور کرو گے تو قرآن سورج کے ڈھلکنے پر، اور یعنی کوئی بڑا تغیر ہونا چاہیے زمین میں، تو وہ جو بڑی چینجنگ ہے نا، اس وقت نہیں ہوتی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو، بلکہ وہ اس وقت ہوتی ہے جب ہر چیز کا سایہ کیا ہو، 2 مثل. اس وقت ٹائم بہت چینج ہو چکا ہوتا ہے. جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہوتا ہے تو ٹائم میں چینجنگ نہیں ہوتی. یعنی ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں گے تو وہ ٹائم بتا بھی نہیں سکتا، یعنی وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ ظہر ختم ہوئی ہے یا اثر شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. جبکہ جو اثر، جب سورج میں تپش بالکل کم ہو جاتی ہے سورج کی، اس وقت کائنات میں بڑی تبدیلی ہو چکی ہوتی ہے. تو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اس کائنات میں جب بڑی چینجنگ ہوگی سورج کی حرکت کی وجہ سے، تو نماز کا ٹائم، کسی نہ کسی نماز کا ٹائم آ رہا ہوگا. تو وہ چینجنگ مثل اول پہ نہیں ہوتی بلکہ مثل ثانی پہ ہوتی ہے. اور ایک اور بھی حدیث ہے امام حنیفہ کی دلیل، بخاری مسلم کی بات چل پڑی ہے، لوگ کیونکہ کلپ بنا کے مارکیٹ میں چلا دیتے ہیں نا، پھر ادھوری دلیل آتی ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ میری اور پچھلی امتوں کی مثال اس مزدور کی ہے کہ ایک مزدور نے فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا، اجر 1 قرات ملا. ایک نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا، اجر 1 قرات ملا. اور ایک نے عصر سے لے کے مغرب تک کام کیا، اجر 2 قرات ملا. تو آپ نے فرمایا کہ عملا قلیلا و اجر کثیرا، جو فجر سے لے کے ظہر تک کام کر رہا ہے بہت زیادہ کام کرے گا مگر اجر کتنا، 1 قرات. جو ظہر سے لے کے عصر تک کام کر رہا ہے عمل حدیث کے مطابق بہت زیادہ کر رہا ہے، اجر کتنا مل رہا ہے، 1 قرات. لیکن آپ نے فرمایا جو عصر سے مغرب کر رہا ہے، عملا کثیرا عملا قلیلا، عمل بہت تھوڑا کیا، اور اجیرا کثیرن، اجر زیادہ ملا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو پچھلی امتیں کیا ہیں، یہود و نصارہ. یہودیوں نے فجر سے لے کے ظہر تک عمل کیا، عمل 1 روپیہ ملے گا ان کو، ایک مثال دے رہا ہوں روپے سے. عیسائی نے بھی بہت لمبا عمل کیا، ظہر سے عصر تک عمل، ثواب کتنا مل رہا ہے، 1 روپیہ. اس امت نے بہت تھوڑی دیر عمل کیا مگر اجر کیا مل رہا ہے، دگنا. تو یہود و نصارہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم عمل زیادہ کر رہے ہیں اجر کم، یہ عمل کم کر رہے ہیں اجر زیادہ. تو اللہ فرمائیں گے کہ میں تم پہ ظلم نہیں کر رہا، تمہیں تمہارے عمل کا پورا بدلہ دے رہا ہوں. اس امت کو تھوڑے عمل پہ جو میں اضافی دے رہا ہوں تو یہ میری مرضی ہے، یہ میرا فضل ہے. بھائی ایک مزدور سے 1 گھنٹہ گڑا کھدوائیں، اجرت طے ہوئی 100 روپے، وہ دے دیا آپ نے. اس سے آدھا گھنٹہ گڑا کھدوا کے اجرت طے 100 تھی لیکن آپ نے 500 روپے پکڑا دیے، تو 100 والا اعتراض تھوڑی کرے گا. آپ کہیں گے بھائی تمہیں تو پوری اجرت مل گئی نا، یہ ہماری اس سے تعلقات ہیں، ہم نے اس کو ڈبل دے دیا. تو یہ مثال فٹ بیٹھ ہی نہیں سکتی کہ اگر ہم عصر کو مثل اول پہ پڑھیں گے، کیونکہ پھر ظہر اور عصر کا جو فاصلہ ہے وہ اور عصر اور مغرب کا فاصلہ تقریباً برابر ہو جائیں گے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس سے پتہ چلتا ہے عصر اور مغرب کا فاصلہ کم ہے اور ظہر اور عصر کا زیادہ ہے. تو یہ حنفیہ جو امام ابو حنیفہ جو ٹائم بتاتے ہیں نا عصر کا، اس ٹائم پر تو یہ مثال فٹ بیٹھتی ہے. اور جو جمہور کا مسلک ہے کہ جلدی پڑھنا، اگر اس میں عصر کو اصل وقت مانا جائے تو اس پہ یہ مثال فٹ بیٹھتی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ظہر عصر اور عصر مغرب کا فاصلہ تقریباً برابر ہو جائے گا، یہ مثال ہی نہیں منطبق ہوتی.
تو اس لیے ایک دو حدیثیں سن کے مجتہدین سے بدگمان مت ہوا کرو اور فنڈر بننے کی کوشش مت کیا کرو کہ حدیث بھی پیش کی, حدیث نمبر بھی پیش کر دیا, حوالہ بھی پیش کر دیا, اب کیا رہ گیا سوائے اندھی تقلید کے. بھائی اندھی تقلید نہیں ہے, یہ تقلید اعلی وجہ البصیرہ ہے. جس امام کو ہم فالو کر رہے ہیں نا وہ چھوٹا موٹا امام نہیں ہے, وہ بہت ذہین ہے اور وہ سب سے پہلے قرآن کو فوکس کرتے ہیں. اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سورج کے ڈھلکنے میں جو اوقات میں بڑی تبدیلی آنی چاہیے, بڑی تبدیلی مثل اول پہ نہیں ہوتی بلکہ مثل ثانی پہ ہوتی ہے. دیکھو نا صبح صادق کے وقت بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے نا, اندھیرا ختم ہو رہا ہے, سورج نکلنے والا ہے. ظہر کے وقت بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے, سورج بالکل فل تماتم چمک رہا ہے, ٹھیک ہے نا. مغرب کے وقت بھی بڑی تبدیلی ہوئی ہے, ایک دم کیا ہو گیا, پورا سورج ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, لیکن ابھی روشنی اس کی باقی ہے افق میں. عشاء میں کیا ہے, وہ روشنی بھی ختم, سورج اپنے تمام تر لوازمات کے ساتھ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. یہ بڑی تبدیلی ہے, یعنی جو اس کے لوازمات تھے, روشنی کی کرنیں باقی تھی, وہ بھی ختم. تو عصر میں بھی بڑی تبدیلی ہے کہ جو سورج میں تپش تھی نا, تیزی, وہ تیزی سورج میں کیا ہو گئی ہے, ختم ہو گئی. تو وہ جب دیر سے اثر ہوگی تو اس میں ہوتی ہے, ہاں اتنی دیر نہ ہو کہ مکروہ وقت شروع ہو جائے. تو خیر یہ تو درمیان میں غریبی میں بات آ گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جب سورج ڈھلکنا شروع ہوتا ہے, اللہ نے کیا کہا, آؤ نماز کو قائم کرو. پھر جب عصر کا وقت آتا ہے, یہ بھی دلوک شمس ہو رہا ہے, آؤ کیا کرو, نماز کو قائم کرو. تو اللہ تعالیٰ نے خود عبادت کا طریقہ بتا دیا. کیونکہ اگر اخپل طریقے سے اس وقت ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے, اخپل طریقے سے, کیا ہو گیا بھائی, ویڈیو نہ بنائیں, ٹھیک ہے نا, وہ کچھ مسائل ہیں اس کی وجہ سے, ٹھیک ہے, ناراض نہیں ہونا. تو اخپل طریقے سے اگر ہمیں حکم دے دیا جاتا ہے نا, تو دیکھو پوری دنیا میں جو لوگ اخپل طریقے سے عبادت کر رہے ہیں ان کا حال کیا ہے. عیسائیوں نے تبدیلی کی, چرچ میں جا کے انہوں نے حضرت عیسیٰ نے جو نماز کا طریقہ بتایا تھا اس کو کیا کر دیا, اجتہاد کر کے نا, جیسے ہمارے پروفیسر غامدی صاحب نے رمضان کے روزے میں یوں کر لیا, امتحان کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہو. ایسا اجتہاد جس کے پیچھے کوئی نص نہیں ہے, کوئی قرآنی آیت یا حدیث, کوئی اصول اصل نہیں ہے کوئی, تو ایسے پھر یہ بھی ٹھیک ہے. اور بعض لوگوں نے سنتوں کو مارکیٹ سے کیا کر دیا, ایک مشہور زمانہ ہے, وہ کہتے ہیں سنت موقدہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, مشہور ہیں, وہ آتے رہتے ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا سنت موقدہ ہے ہی نہیں, اور اس پہ حدیث پیش کی کہ ایک صحابی سے نبی نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں 5 وقت نماز پڑھوں گا اور یہ چند مخصوص عبادتیں کروں گا. آپ نے فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو وہ ان کو دیکھ لے. تو اس میں تو سنتوں کا ذکر نہیں ہے, یہ حدیث پیش کی انہوں نے. تو مجھے وہ سامنے بیٹھنے کے لیے چونکہ تیار نہیں ہوتے, کسی دن سامنے حاضری ہوگی تو میں ان سے کہوں گا کہ فجر میں اگر کوئی شخص روزانہ 2 رکعتوں میں قل واللہ احد پڑھ لیتا ہے, لمبی رکعت نہیں پڑھتا, آپ کے امام جب نماز پڑھاتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھیں, قل واللہ احد پڑھیں, رکوع میں چلے جائیں, روزانہ فجر ایسے پڑھیں, تو یہ کیا ہے, گناہ ہے, ثواب ہے, جائز ہے؟ تو ظاہر ایک آدمی کہے گا اس کی اجازت, بولو بھائی فجر میں امام صاحب اگر پہلی رکعت میں قل واللہ پڑھیں, دوسری میں بھی کیا پڑھیں, قل واللہ پڑھیں, اتنی مختصر نماز پڑھیں, اس کی امام کو اجازت نہیں دی جائے گی. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں طویل پڑھا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فجر میں 2 رکعتیں رکھی اس لیے گئی ہیں تاکہ وہ کیا ہو, وہ 2 4 کے برابر ہو جائے. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, وہ 2 کس کے برابر ہو جائیں, 4 کے. تبھی طویل قرات ہے اس میں. اب یہ طویل قرات کو اگر آپ کہتے ہیں یہ واجب ہے, تو اس کا مطلب جس نے قل واللہ پڑھ کے رکوع کر لیا تو واجب ادا نہیں ہوا. تو نماز یا تو سجدہ سہو کرو یا دوبارہ پڑھو. آپ اس کے بھی قائل, بولتے کیوں نہیں ہے, کیونکہ فرض قرات تو ہو گئی نا, قل واللہ پڑھنے سے بھی ہو جاتی ہے. ایسی چیز کو جو واجب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی پراپر کرنا ہے, اس کو فقہا نے سنت موقدہ سے تعبیر کیا ہے کہ وہ فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے لیکن اس کو چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کبھی کبھار چھوڑ دے تو الگ بات ہے, پابندی کرنی پڑے گی اس کی. تو ایسے اس کے لیے فقہا نے ایک ٹرم ایجاد کی ہے, اصطلاح نکالی ہے کہ یہ عام سنت نہیں ہے کہ کرو تو کرو, نہیں کرو تو نہیں کرو, بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے. تو سنت مؤکدہ کے تو آپ خود قائل ہے, اگرچہ اس لفظ کے قائل نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ سنت مؤکدہ کچھ بھی نہیں ہوتا, بس فرض واجب ہی ہوتا ہے, فرض ہی ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ تو واجب کا بھی انکار کرتے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, تو میں کہتا ہوں امام روزانہ پہلی رکعت میں بھی قل واللہ پڑھے, دوسری میں بھی قل واللہ پڑھے, اور پھر آپ روزانہ اتنی مختصر نماز پڑھا کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے, تو پھر آپ اس کو بھی یہ حدیث سناؤ, آپ اس کو بولو کہ بھائی فجر میں تو لمبی قرات کرنا سنت ہے, آپ کیوں اس سنت کو چھوڑ رہے ہو؟ وہ یہ جواب دے سنت ہے نا, فرض تو نہیں ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ اور وہ حدیث سنا دے کہ ان صحابی نے کہا تھا 5 نمازیں فرض ادا کروں گا جنت میں جاؤں گا, تو میں 5 میں سے فجر جو فرض ہے ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا, فرض ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, لیکن آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں. ان دل بولیں گے بھائی جو پراپر طریقہ ہے نا فجر کا, اس طرح سے پڑھاؤ, اور اس سے پہلے بھی 2 سنتیں پڑھ کے آیا کرو. تو اس کو ایسی چیز کو فقہا تعبیر کرتے ہیں کیونکہ وہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں.
انہوں نے کہا ایسی چیز جو فرض بھی نہیں ہے لیکن اس کو چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے, قابل ملامت ہے. اگر کوئی چھوڑے گا تو اس کو ملامت کی جائے گی, اس کو سمجھایا جائے گا. اس کو ملامت کا مطلب برا بلا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو یہ ٹرم آپ بے شک اپنی ڈکشنری سے نکال دیں, لیکن ایسے بہت سارے اسلام میں حکام ہیں جو کیا ہے سنت جو فرض واجب نہیں ہے لیکن وہ عام سنت بھی نہیں ہے, مؤکدہ کا معنی تاکید والی. تو یہ تو ایک بالکل بدیہی چیز ہے. تو اسی طرح جو ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں, ظہر کے بعد کی 2 سنتیں, فجر سے پہلے کی 2 سنتیں, مغرب کے بعد کی 2 سنتیں, یہ بھی عام سنتوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں سنتیں ونتیں کچھ بھی نہیں ہوتی, وہ فرض فرائض ہیں. ٹھیک ہے یہ فرض نہیں ہے لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں. اگر چھوڑیں گے تو قابل ملامت ہوں گے آپ. کبھی کبھار چھوڑ دے تو ایک الگ بات ہے, جیسے کبھی آدمی سفر میں فجر کی 2 مختصر پڑھ لیتا ہے, امام صاحب کو جلدی ہے بھائی آج مجھے جانا ہے, میں قل اللہ پڑھ کے رکوع کروں گا, جس نے پڑھنی ہے پڑھے, نہیں پڑھنی کبھی کبھار ٹھیک ہے, پابندی نہیں کر سکتے آپ اس کی. تو تبھی کہتا ہوں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اسلام بہت پرانا جو چلا بدعت, جس کو سنی بدعت سمجھتے ہیں, آپ نہیں سمجھتے تو آپ کیوں اپنے خلاف لے کے جا رہے ہو اس کو, آپ کیوں اپنے خلاف لے کے جا رہے ہو؟ تو ہم تو اس بدعت کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم ایک مسلک پہ چلے گا نا انسان, یہ کچھ وہاں سے لے لیا, کچھ وہاں سے لے لیا, کچھ وہاں سے لے لیا. تو ایک سنی مولانا صاحب نے کلپ بنایا میرے خلاف کہ اچھا جس دن تمہارے باپ کا انتقال ہو اس دن بھی نکاح کیا کرو, کیونکہ لوگ گھر میں جب میت ہوتی ہے اس دن شادی بولو نہیں کرتے. تمہارے چاچا کا انتقال ہو جس دن, اس دن کیا کرو. کوئی بھی نہیں کرتا نا جس دن گھر میں میت ہو, تو جائز تو اس دن بھی ہے. تو بات یہ ہے, یعنی اس پہ لگا رہے ہیں کہ حضرت حسین کا بھی تو غم باپ اور دادا کے غم سے بڑا ہے. جس دن حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی, جب ہوئی تھی جس ٹائم پہ, اس دن کوئی غم میں نہ کرتا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جس دن آپ کے ابا کا انتقال ہوا اس دن انسان غمزدہ ہوتا ہے, کھایا نہیں جاتا, شادی کیا کرے گا وہ. تبھی تو حدیث میں حکم ہے کہ جس کے ہاں میت ہو جائے 3 دن اس کی گھر کھانا پہنچاؤ. وجہ اس کی یہ کہ غم کی وجہ سے وہ کھانا نہیں پکاتا, اس کو توجہ نہیں ہوتی ان چیزوں کی, بھوکا رہے گا بیچارہ. تو جس دن ابا کا انتقال ہو اس دن نہیں کرنی چاہیے, کسی کا بھی ہو, غم کا دن ہے, لیکن اگلے سال اسی تاریخ کو پھر بھی نہ کرو, ایسا نہیں ہوتا بھائی. ابا کی جس دن برسی ہوگی تو ہم تو برسیوں کو مانتے ہی نہیں ہیں, ہماری نظر میں برسیاں نہیں ہیں, ہم اپنا مسلک بیان کریں گے, ہم نہیں مانتے برسیوں کو. برسی کیا ہوگا. تو ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اس کے بعد ہر سال وہ تاریخ آتی ہے, نا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کب آئی اور کب گئی. بلکہ مجھے تو اسپیسیفک وہ ڈیٹ بھی یاد نہیں ہے کہ والد صاحب کا کس دن انتقال ہوا, اس لیے کہ جس دن بھی ہوا وہ کرنا کیا ہے, دعا کرنی ہے آپ نے. وہ تو جب یاد آئے کر لیا کرو بھائی. اب تو والد کو, والدہ کو ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ بعد والے ان کے لیے دعائیں کریں, اور وہ خاص اس تاریخ میں جس دن انتقال ہوا تھا اس تاریخ میں دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے. ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں. ساری زندگی انگریز مناتے ہیں نا مدر ڈے اور فادر ڈے, ہم نہیں مناتے, کیونکہ ہمارا تو روز ہی مدر ڈے اور روز ہی فادر ڈے. انگریزوں کا سال میں مدر ڈے زیادہ ہوتا ہے, فادر کا تھوڑا پرابلم ہے. کچھ لوگ منا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ جن کے ہوتے ہیں وہ منا لیتے ہیں, ان کے مدر ڈے بہرحال وہ سب منا رہے ہوتے ہیں. تو ان کے ہاں وہ اس لیے مناتے ہیں مدر ڈے اور فادر ڈے کہ ان پورا سال ابا اماں کو پوچھنے کی توفیق نہیں. ہمارے یہاں تو بھائی روز ہی ابا ہیں. تو وہ یہ تھوڑی کہ 1 جنوری کو ابا تھے, 2 کو ابا نہیں ہے, 2 کو بھی ابا ہیں, 3 جنوری کو بھی, فروری میں بھی وہی ابا, مارچ میں بھی وہی ابا. ایسا ابا کہاں سے ابا. پنجاب والے کہتے ہیں, پنجاب میں زبان بڑی مستائی بولی جاتی ہے. وہ ایک صاحب اپنے ابا کے بارے میں کہہ رہے تھے میرے ابا یوں, میرے اس نے کہا ایسا ابا کہاں سے لبا. لبا کسے کہتے ہیں, پایا, پتہ نہیں ہے, پائے کو کہتے ہیں, کہاں سے پائے. تو ہمارا تو بھائی روز ابا ڈے ہے, روز مدر ڈے, زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی روز ہی ان کے لیے. جب بھی دعا, مجھے تو اللہ ٹوٹی پھوٹی توفیق دیتا ہے, جب بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے والدین. تو ہاں اب وہ تاریخ ابا کی ڈیتھ, وہ تاریخ آئے گی بھی نا انتقال کی, تو اس تاریخ میں تو ہم شادی بھی کرتے ہیں اور خوشیاں بھی منا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ جو دن تھا وہ دن چلا گیا. اور ویسے بھی 3 دن سے زیادہ تعزیت کو شریعت نے پسند نہیں کی, 3 دن غم کے بہت ہوتے ہیں. تو اس کے بعد اپنے ان کے احکام کو فالو کرو. تو اہل سنت والجماعت کے ہاں محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, یہ سب مہینوں میں شادی جائز ہے. شیعہ حضرات نہ کریں, ان کا اپنا مسلک. تو لیکن اس پہ کلپ بنا کے نیگیٹیوٹی پھیلانا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. اور کلپ بھی کاٹا جاتا ہے اتنا سا, پوری بات سامنے نہیں آتی ہے, اتنا سا کلپ کاٹ کے چلا رہے ہوتے ہیں. فیس بک پہ بہت زیادہ بدتمیزی ہو رہی ہے اس ٹائپ کی. تو پھر بھی اگر کوئی نہ کرے محرم میں تو نہ کرے, ہم کو گن پوائنٹ پہ تو کروا نہیں رہے اس کی, پھر بھی نہ کرے. میری ایک دفعہ شادی محرم میں بھی ہوئی تھی, تو حقیقت ہے, تو مجھے یاد ہے 9 محرم کو
ہم نے وہ ولیمے کا لوگوں کو بولا تو بعض لوگوں کے منہ بن گئے کہ یہ کون سا دن ہے. تو میں نے کہا بھائی ہمیں تو آج ہی اتفاق سے فرصت ملی ہے, تو جب شادی ہوگی تبھی ولیمہ ہوگا نا. نکاح ہوا تھا ایک آدھ دن پہلے, تو بھائی اب آج ہی ہے, تو انہوں نے آ گئے, پھر کھانا چھوڑنے سب پہنچ جاتے ہیں. وہ ایک داماد تھا نا, ایک ہونے والا داماد, تو لڑکی والوں نے اس کو کہا کہ تم ہماری بیٹی سے آج مجھے ذرا ہلکا ہی بولنے دیں, ہلکا ہلکا, ٹھیک ہے نا, ہلکی پھلکی باتیں, 4-5 دن سے سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے. تو لڑکی والوں نے بولا کہ تمہیں گھر داماد بننا پڑے گا, اس شرط پہ ہم اپنی بیٹی دیں گے گھر داماد. ایک دم تیش میں آ گیا, یہ بے غیرتی, یہ بے شرمی قبول ہے. آخر میں فوراً کو تلاش کیا, وہ لگا کے اس کو دیا, اور حاتم طائی کی برزخ میں نیندیں اڑا دی. اور یہ بھی اس لیے کیا کہ کسی پیر صاحب نے, بزرگ نے کہا ہوا تھا کہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں, تو 5 روپے میں کیا بلائیں ٹلیں گی بھائی, 5 روپے میں ٹھیک ہے, صدقہ نہ کرنے سے یہ بھی بہتر ہے. تو پہلے جو سخاوت ہوا کرتی تھی وہ بہت زیادہ ہوتی تھی, آج کل وہ سخاوتیں نہیں ہیں. پہلے تو پورے باغ گفٹ کر دیے کرتے. وہ ہے نا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہ کرو. محبوب چیز اسلام میں نیکی جو ہے نا صدقہ ہے. تو صحابی آ گئے, یا رسول اللہ, اللہ نے کہا ہے کہ سب سے محبوب چیز صدقہ کرو, تو میرا باغ ہے. باغ پراپرٹی کو کہتے ہیں, زمین. یا رسول اللہ وہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بخن ذاک مال رابح, واہ واہ یہ تو بڑا قیمتی مال لے آئے تم بھائی. تو آپ نے ان کو مشورہ دیا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. کس کو دے دو؟ جو لوگ بھی کوئی ٹرسٹ ہے ان کا, یا لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں غریبوں کو دینے کے لیے, اگر کوئی ان کے پاس رقم لے کر آئے نا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم کہاں دوں, فوراً کہے گا بھائی مجھے دو, میں صحیح جگہ پہنچا دوں گا. ہوتا ہے نا, ہر آدمی چاہتا ہے بھائی کہاں آئے میرے پاس. میں نے تو دیکھا ہے بہت سے ٹرسٹ وہ یہی کہہ رہے ہو کہ ہمیں ہی دو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے بھی سکتے تھے, ان سے لے کے مسلمانوں پہ خرچ کر دیتے ہیں بھائی. آپ لے کے بیت المال میں جمع کرا دیتے, چلو بھی کسی کے کام آئے گا. آپ نے فوراً فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو جا کے دے دو, گفٹ دے دو. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھو ہمارے نبی کیسے, اللہ نے آپ کے دل سے مال کی کوئی لالچ نہیں, یہ بھی نہیں کہ میری جیب سے لوگوں میں جائے, کچھ بھی نہیں. اتنا قیمتی مال کیا فرما رہے ہیں اپنے چچا کے بیٹوں کو. کہتے ہیں لیڈر جو ہے نا, لیڈر, کامیاب لیڈر وہی ہوتا ہے جس میں قربانی کا جذبہ ماتحتوں سے زیادہ ہو, اپنی ذات کو بالکل بھلا دے. حالانکہ نبی اگر لیتے تو اپنے لیے تھوڑی لے رہے تھے, وہ بھی دوسروں کے لیے لیتے نا. ہم ہمیں ڈائریکٹ جا کے چچا کے بیٹوں. آج عام طور پر یہ جذبہ نظر نہیں آتا. اگر کوئی آپ سے آ کے مشورہ لینا, میرے پاس 1 کروڑ روپے ہیں, میں ہدیہ یا صدقہ دینا چاہتا ہوں, بتاؤ کون ہو, کہے گا میں ہوں. سب سے پہلے تو اپنا ذکر کرے گا, اور اگر اپنا نہیں تو کہیں پھر میرے ذریعے سے دو, تاکہ بھونس کون جمائے بعد میں. وہ اس کا نام تھوڑی آئے گا جس نے دیا ہے, نام آئے گا ہمارا ہوگا. تو یہ لوگوں میں ہوتا ہے. تو اس میں کچھ مخلص بھی ہوتے ہیں, لیکن اصل اخلاص یہ, کوئی صدقے کی رقم لے کر آئے, آپ بولو بھائی اپنے رشتہ دار. نبی نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اسلام کا ایک بہت اہم حکم ہے رشتہ داری جوڑنا. کیا حکم ہے؟ تو آپ نے عمل کر کے دکھایا بھائی. اپنے چچا کے بیٹوں کو دو گے, جب وہ باغ دیں گے اپنے چچا کے بیٹوں کو, تو چچا کے بیٹوں میں کبھی بغض, غیبت, بہتان ہوگا؟ بھائی آج کل یہ ہوتا ہے نا کہ میرے چچیرے ہی میری ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں. یہ ہے نا ہیڈک. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ رشتہ داروں کی بات کرتے ہیں, سب سے زیادہ تو بڑا رشتہ دار کھوتے ہیں ہمارے لیے. سب سے زیادہ غیبتیں آپ کے رشتہ دار آپ کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا ابو طلحہ انصاری کے رشتہ دار نے کبھی ان کی غیبت کی ہوگی اس کے بعد؟ تو پتہ ہے بھائی اس آدمی انہوں نے اتنا بڑا ظرف, مجھے پورا باغ ہدیہ دیا. تو رشتہ داری جوڑنے کے لیے روکڑے کا خرچ کرنا بولو ضروری. روکڑے کی بات آئی تو ایک اور آئے ذہن میں آ گئی, وہ کر کے پھر آگے چلتے ہو. ان چیزوں سے آج نا لوگ ہٹ گئے ہیں. بس محرم میں یہ کر لوں, ربیع الاول میں یوں کر لوں. ابھی ربیع الاول میں الگ سیٹ اپ شروع ہو جائے گا. عمل زیرو. عمل کیا ہے؟